بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بھی جو موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے کہ خلافہ علی منہاج النبوہ کا جو دور ہے اور اس کے بعد وہ کیسے ملوکیت کی طرف گامزن ہوئی، یہ ہمارا موضوع ہے، اور ہم اس کو آج روایات اور آثار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں تفصیل سے کہ یہ کیسے سارا کچھ ہوا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حکمران بنتے ہیں، پہلے خلیفہ بنتے ہیں۔ تو آپ کی جو خلافت کا انعقاد ہوا یا آپ کو جو چنا گیا، سلیکٹ کیا گیا، وہ ثقیفہ بنی ساعدہ والی روایت ہے بڑی مشہور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کسی نے آ کے سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو کہا کہ انصار جو ہے وہ ایک آدمی کو تو اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں طے کرنے کے لیے جمع ہے۔ جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنانے کے لیے وہ بالکل تیار ہیں۔ تو آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ادھر ہیں اور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر یہ معاملہ طے ہو رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح جو ہے، یہ رضی تین اللہ لوگ عنہ وہاں فوراً پہنچے اور انہوں نے جا کے وہاں دیکھا کہ انصار جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور ساری گفتگو چل رہی ہے۔ تو وہاں سے ہمیں انصار کا موقف سامنے آتا ہے کہ انصار اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ لگتا ہے کہ انصار ظاہر ہے جو یہ سارا پروسیس کر رہے ہیں تو وہ لازمی طور پہ اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ٹھکانہ بھی دیا، معاونت بھی کی، اور دین کے لیے ہم نے سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بلکہ سارا وقت جو ہے وہ ہجرت کے بعد ہمارے ساتھ گزارا ہے، لہذا ہمارا حق بنتا ہے۔ اور تقریریں ہو رہی ہیں، اس میں پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک موقع پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ائمہ من قریش والی بھی بیان فرمائی، اور انصار نے یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ آپ نے وہ ساری تعریفیں بیان کی انصار کی جو اللہ کے نبی نے اور جو قرآن ان میں، کے مناقب تھے۔ لیکن سیدنا ابو بکر نے کہا کہ یہ جو عرب ہیں، عرب جو ہیں وہ آپ کے اقتدار کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ قریش کی سیادت چلی آ رہی ہے، اسی کو ہی قبول کریں گے، اس کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں اس واقعے کو مزید آپ ذرا واضح فرمائیے تاکہ ہمیں انصار کے موقف سامنے آ جائے۔ یہ پیچھے ہم جو گفتگو کر چکے ہیں اس کی روشنی میں اب ظاہر ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ذمہ داری دی تھی اس کے ذمہ داری کے جو معیاری اوصاف ہیں وہ بیان فرمائے تھے، اور اس طرح لوگوں کو بھی رہنمائی دی کہ حکمرانوں کے ساتھ تم نے کیسے معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ پورا نظام حکمرانی کے حوالے سے جو پورا ایک فریم ورک تھا، تو اس کی روشنی میں ہم تاریخ کے ان مراحل کا ایک اصولی جائزہ لے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہ جس دور کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہے، اس میں یہ سارے اصول کیسے کار فرما تھے، روب عمل ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ملک یا ملوکیت شروع ہو گیا تو کن اوصاف میں یا کن خصوصیات میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، جس کا اور وہ نتیجہ پھر تدریجاً بڑھتی ملک جبریہ اور ملک عزوز تک۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر ان اوصاف کو آپ سامنے رکھیں تو اس میں سب سے بڑا اور اہم اصول جو میرے خیال میں اس انتقال کا، خلافت سے ملوکیت کی طرف انتقال میں سب سے پہلے زد میں آیا، ٹھیک ہے، وہ شورا کا اصول۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ یعنی یہ بنیادی اصول تھا کہ یہ قریش کے پاس ہے معاملہ، مہاجرین اس کو، اور خلیفہ کا انتخاب امرہم شورا بینہم کے سے اصول ہوگا، سے، ٹھیک ہے، طاقت اور زور زبردستی اور دھونس سے نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ اصول، اور دوسرا یہ تھا کہ جو حکمران بنے گا اس کے پھر کنڈکٹ یہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے انصاف کے طریقے، اس کے مال کو تقسیم کرنے کے، لوگوں کو ظلم سے، دوسرا حصہ پھر اس سے متعلق ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ جو پہلا اصول ہے وہ کیسے پہلے تینوں خلفاء کے دور میں
جاری رہا اور جاری رہا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں بتا. وہ پھر چوتھے خلیفہ کے مرحلے پر یا تیسرے خلیفہ کے آخری تو وہ کیسے وائلیٹ ہونا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو سیدنا ابوبکر کا اب اس میں دیکھیں بڑی اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ، ہم نے پچھلی تفصیل سے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصی طور پر کسی کو نامینیٹ کر کے نہیں گئے. بالکل بڑی تفصیل. آپ اپنا رجحان، پسندیدگی، اشارات سب کچھ ظاہر کر کے گئے. اشارات دے کے گئے. کسی موقع پہ ارادہ بھی کیا کہ میں کچھ لکھوا دوں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن الٹیمیٹلی آپ اس کو چھوڑ گئے. بالکل ٹھیک. اچھا، اس میں یہ بڑا اہم ہے کہ سیدنا ابوبکر کا انتخاب پھر اس میں شورائیت کا اصول کیسے جاری ہو. تو سب سے پہلا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ انصار تو مہاجرین کو بالکل ایک طرف چھوڑ کر ثقیفہ کی اکٹھے تھے، بنو ساعدہ کے، اور وہاں پر یہ ڈسکشن کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ کیسے تھا، ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی، اور اگر ان کے علم میں ہے یہ بات، حضرت ابوبکر بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے. جی جی. تو پھر بھی وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم میں سے ہوں گے. وہ اپنا جواز پیش کر رہے ہیں. تو یہاں سب سے بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ شخصی طور پر کسی کو نامزد نہیں کیا، بالکل ٹھیک ہے، اور حکمران قریش میں سے ہی ہوں گے، اس کو بھی کسی حکم یا شرعی ڈائریکٹیو کے طور پر نہیں بیان کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. کہ خلیفہ جو ہے وہ اس کے خلافت شمار ہی اس کی ہوگی جو قریش میں سے ہو. شرعن خلیفہ ہوئی وہ ہو سکتا ہے جو قریش، اس طرح نہیں بیان کیا. اچھا ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ایک سیاسی اصول کے طور پہ بیان کیا. بالکل ٹھیک ہے. کہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی قریش کو جو ایک حیثیت حاصل ہے وہ انہی کے پیچھے چلیں گے. سارے عرب نے اسلام قبول کرنے کے لیے انتظار بھی اس کا کیا ہے کہ قریش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. واہ، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو اگر یہ ذمہ داری بنو اسماعیل کو مل رہی ہے تو ان کے اندر جن کو ایک حیثیت حاصل ہے انہی کو اندر انہی کو یہ ملنا بھی چاہیے، اور عملاً بھی انہی کے پاس رہے گا. بالکل ٹھیک. اس طرح سے آپ نے بیان کیا. لیکن کیا سیاسی اصول کے طور پر اس سے مختلف کوئی حکمت عملی یا کوئی طریقہ اختیار کرنا یہ شرعاً ممنوع تھا؟ ایسا نہیں. انصار بھی ایسا نہیں سمجھ رہے. انصار بھی ایسا نہیں سمجھ رہے، اور حضرت ابوبکر بھی ان کو شرعی استدلال سے یہ نہیں بیان کر رہے، یہ نہیں منوا رہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح. معروضی صورتحال کے طور پہ اس کو ایک سیاسی ڈسکشن ہی کر رہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ویسے ہی جیسے یعنی غزوہ احد میں اندر رہ کے لڑنا ہے کہ باہر رہ کے لڑنا ہے، بدر میں پڑاؤ یہاں ڈالنا ہے کہ وہاں ڈالنا ہے. یعنی یہ سیاسہ کے مسائل ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسند، رجحان، ترجیح ہو سکتی ہے، لیکن کیا آپ امت اس کا پابند کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں. بالکل ٹھیک. تو ایک تو یہ نوعیت یہ واضح رہنی چاہیے. اور انصار یہیں سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کہ بے شک اسلام آپ نے پہلے قبول کیا، ہجرت آپ نے کی، لیکن یہ جگہ جہاں پر ریاست یا حکومت پہلے وہ تو ہم نے پرووائڈ کی. بالکل ٹھیک ہے. جگہ ہماری تھی، نصرت ہم نے کی، سارے وسائل ہم نے دیے، تو اب اقتدار ہمارے پاس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور اگر یہ نہیں، دوسرا آپشن انہوں نے دیا کہ اچھا اگر کلیتاً ہمارے پاس نہیں تو منا امیر و منکم امیر، ایک امیر تم میں سے، ایک ہم میں سے. اس کا مطلب یہ تھا کہ باری باری روٹیشن میں ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا. ایک دفعہ ہمارا ہوگا، ایک دفعہ بالکل آپ ٹھیک. کا ہوگا. وہ بلازری نے اور باقتی وغیرہ نے جو روایات، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ منا امیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ٹیریٹری ڈیوائڈ کر لیں. جی جی جی، مطلب یہ تھا کہ ایک دفعہ ہم میں سے ہوگا، ایک دفعہ. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، وہ بات تو پھر وہیں رہے گی. جو ہم میں سے مہاجرین میں سے امیر ہوگا اس کو لوگ مان لیں گے، پھر جب انصار میں سے آئے گا تو پھر مسئلہ. تو اصول جو ہے وہ یعنی لین دین کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ذمہ داری اس امت کو ملی ہے، وہ اس نے انجام دینی ہے، اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے. میں کہا کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ امیر ہم میں سے ہو اور وزراء تم میں سے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو یہ انہوں نے آرگیومنٹ پیش کیا. اچھا، یہ بات بھی اہم بات ہے
کہ انصار جو اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری روایت آپ سامنے رکھے تو ایسا نہیں کہ وہ یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنا امیر منتخب کرنا، وہ اصل میں اس مسئلے پر غور کے لیے جمع ہے. اچھا اچھا، ابھی اور انہوں ان نے باقاعدہ نہیں ایسا اچھا، نہیں، ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. اور سیدنا ابوبکر سے کے جانے سے پہلے بھی انصار میں سے کچھ بڑے نمایاں لوگ وہ مہاجرین کے بارے میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسا آپ کیسے سوچ سکتے. بالکل، میں زید بن ثابت ہے غالباً، زید بن ثابت ہیں، 3-4 اور نمایاں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مہاجرین کا حق ہے، ان کا انصار، حق ہے، جی جی ہم نے یہ نہیں کر سکتے. بالکل، یہ گفتگو ہے. ابھی وہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اتنے میں یہ حضرات بھی پہنچ گئے. صحیح سے جب انہوں نے بھی یہ آرگومنٹ پیش کیا تو پھر ایک آدھ سعد بن عبادہ تھے جو ظاہرہ خلافت کے امیدوار بھی تھے، اور ایک صحابی حباب بن منذر کا نام آتا ہے، یا ایک آدھ اور جو ان کی تائید، ورنہ وہاں سارے لوگ پھر متفق ہو گئے. ابوبکر ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ فیصلہ ہم اقدام نہیں کر سکتے. تو یہ اتفاق رائے تو پیدا ہو گیا. تھوڑی سی اس میں جو حضرت عمر کو ایک اقدام کرنا پڑا، جس کی وہ بعد میں وضاحت بھی انہوں نے کی کہ وہ اقدام اس کو آپ یعنی پریسیڈنٹ نہ بنائیں. ٹھیک ہے. وہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ ابھی ہم نے ماحول بنا کر کے اور اتفاق رائے تو حاصل کر لیا ہے، لیکن دوسری رائے موجود ہے. اگر ہم اس کو یہیں چھوڑ کے چلے گئے تو امکان ہے کہ ہم ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اور اس میں مصروف ہوں، اور ادھر سے ہی پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. پھر بالکل ٹھیک ہے، بالکل تو ٹھیک، اس لیے یہ بیعت کا معاملہ یہیں نپٹا لیا جائے. یا کم سے کم بیعت کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہاں، تاکہ انصار کم سے کم باؤنڈ ہو جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ماحول بنا ہوا ہے، لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہاتھ آگے بڑھائیں. ہم حضرت ابوبکر نے تو مشورہ دیا تھا کہ ابو عبیدہ کی کر لیں یا عمر کی، وہ دونوں نہیں مانے. انہوں نے کہا یہ آپ ہاتھ آگے بڑھائیں اور ہم بیعت کر لیتے. تو ایک تو حضرت عمر یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ ایک ہنگامی صورتحال تھی، اور اس خلفشار سے بچنے کے لیے، اور دوسرے یہ اس اعتماد پر یہ ہم نے کیا تھا کہ حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی پر بھی لوگ متفق نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک، تو انہی کا انتخاب ہوگا، یہ اصولاً انڈرسٹوڈ تھا. جی جی، اور اس موقع پہ اگر یہ نہ کیا گیا تو خلفشار پیدا ہو جائے گا، یہ مصلحت پیش نظر تھی. تو اس کو آپ پریسیڈنٹ بنا کے یہ نہ کہیں کہ آئندہ بھی کوئی اگر ایسا کرنا چاہے کہ آنن فانن کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے اور باقی لوگوں سے کہے کہ اچھا بھی تم بھی بیعت کرو، تو وہ اس کی نوعیت کو اس کے صحیح کانٹیکس میں دیکھیں، اس کو آپ ایک اصول بنانے کی کوشش یہ حضرت عمر نے واضح کی. تو اس سے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ والا تقاضے پورے ہو جاتے ہیں اس پروسیس. تو اگر آپ یعنی اس سارے عمل کے نتیجے میں جو اتفاق رائے پیدا ہو گیا، اچھا ٹھیک، آپ پروسیس میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل سموتھ اس طرح نہیں تھا. ٹھیک ہے. یعنی آئیڈیل تو یہ تھا کہ مہاجرین بھی، انصار بھی، بنو ہاشم بھی، یہ سارے اکٹھے ہوتے موجود اور ہوتے ہو، یہ اس پر غور کرتے. لیکن وہ سچویشن ایسی بنی کہ لیکن وہ انصار بیٹھ گئے نا، انہوں نے ملحوظ نہیں رکھا یا جو بھی کیسے اس کی تحریک پیدا ہوئی اس کی ڈیٹیل ہمارے سامنے، لیکن وہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہوگی کہ اس کو پھر اس طرح سے ہینڈل کرنا پڑا. بالکل آئیڈیل یہی تھا. تو وہ یہ ہے کہ جو آئیڈیل طریقے سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی طریقہ ہو اس کے بجائے انصار سے یہاں بیعت ہو گئی. اگلے دن اعلان ہو گیا کہ بھئی سب لوگ بیعت عامہ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تو باقی لوگ بھی آ کے کر لیں. تو اکثریت مہاجرین کی اکثریت نے وہاں پر بھی بیعت کر لی. لیکن مسئلہ چونکہ بنو ہاشم جو حضور کا خاندان ہے اس کی اپنی ایک حیثیت تھی. جی 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 بالکل صحیح. وہ اس بات پر ان کو یعنی قلق تھا اور دکھ تھا کہ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا. بالکل ان کا الگ موقف ہے اس معاملے میں انصار سے ہٹ کے. تو وہ بنو ہاشم اور سیدنا عباس اور سیدنا علی اور کچھ لوگ وہ ثقیفہ میں بھی نہیں تھے، وہ مسجد میں جو بیعت عامہ ہے زیادہ تر اس میں بھی شریک نہیں تھے. وہ حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھ کے وہ اپنی الگ سے مشاورت کر رہے تھے. حضرت زبیر ہیں، حضرت علی ہیں حضرت اور بنو ہاشم کے اور بھی کچھ لوگ ہیں. تو ان کا اس بیعت میں شامل ہونے کا جو عمل ہے وہ پھر تیسرے مرحلے پہ ہوا.
اب اس کی تفصیلات میں کافی روایات مختلف ہیں، بالکل کافی مختلف ہیں. جی جی. بعض میں تو لگتا بعض ہے میں کہ تو یہ وہ ہے کہ فوراً وہ ہی انہوں نے کر لی، فوراً ہی کر لی، بعض خود ہی میں آ ہے گئے. کہ جی جی بعض میں یہ ہے کہ جب عمر کو پتہ چلا کہ وہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ گئے اور جا کے انہوں نے سختی کی اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کے کی. لے کے آئے. حضرت زبیر غصے میں تلوار لے کر نکل آئے، وہ ان سے زبردستی پکڑ کے چھینی گئی. بعض میں اس یہ منظر بیان ہوتا ہے. بعض میں یہ 6 ماہ کے بعد یہ بھی ہے کہ 6 ماہ تک جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا اس وقت تک ان میں سے کسی نے بیعت نہیں کی، اور حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد پھر ایک ریکنسیلیشن ہوئی اور پھر آ کے انہوں نے، تو اس ڈیٹیل میں ابھی ہم نہیں جا سکتے کہ وہ کیسے ہوا، لیکن تیسرے مرحلے پر وہ بھی ہو گیا. بالکل ٹھیک. یعنی وہ تو معاملہ الٹیمیٹلی وہ اتفاق رائے پیدا ہو گیا. کوئی فریق چاہے وہ اس فیصلے یا اس کے طریقہ کار پہ 100% مطمئن تھا یا نہیں، لیکن وہ بیعت میں اور اجتماعیت کے عمل میں شریک ہو گیا. تو بالکل مسئلہ جو ہے وہ شرائعیت کا ایک طرح سے قائم ہو گیا، قائم بھی ہو گیا اور وہ سیٹل بھی ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب آتا ہے، ایک بڑا مرحلہ آگے ہے. اس دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے کسی اور کی بجائے، کسی اور نامینیشن یا کوئی پارٹی یا کوئی لوگوں کی فہرست کی بجائے ایک ہی نام دیا کہ میرے بعد سیدنا عمر فاروق ہوں گے. جی. تو ان کی جو ہے وہ جب خلافت قائم ہوئی ہے تو اس میں شورائیت ہمیں کیسے نظر آتی؟ جی جی. اب یہاں ایک تو یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یعنی دستوری اتھارٹی یا جورسڈکشن خلیفہ کی کیا ہے، وہ ابھی کئی چیزیں اس طرح سے بہت واضح نہیں ہیں. ٹھیک ہے. شاید آگے چل کر یہ عمل چلتا رہتا تو کچھ دستوری قواعد مزید بنتے. تو اس وقت تک گویا انڈرسٹینڈنگ ایسے لگ رہی ہے کہ خلیفہ کو جب منتخب کیا گیا تو اس کو امت کے معاملات کے فیصلے کرنے کا شورا کے ساتھ اختیار دے دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو کیا جو سٹنگ خلیفہ ہے اس کی جورسڈکشن میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے بعد اپنا جانشین نامزد کرے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ایک بات تو ہمارے سامنے یہ ہونی چاہیے کہ دستوری دائرے میں کئی چیزیں ابھی آگے چل کر ایوالو ہونی ہیں. ٹھیک ہے. ساری چیزیں اس طرح تھے کہ خلیفہ کا اختیار ہے کیا. تو آپ کو جو گفتگو وہاں ہو رہی ہے حضرت عمر کی جانشینی یا نامزدگی کے موقع پر، اس سے آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ صاحب کی یہ ہے کہ خلیفہ کے پاس یہ اس کا اختیار ہے کہ جیسے وہ امت کے باقی معاملات میں فیصلے کرنے کا حق ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ میرے بعد کون بہتر اس نظام کو چلا سکے گا تو اس کو بھی نامزد کر دے. بالکل ٹھیک ہے. تو لوگ جو ان سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، جی 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 بالکل آپ کا تو ٹھیک ہے. اختیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بندہ منتخب کر رہے ہیں وہ بہت سخت ہے، وہ سختی کریں گے، ہم پہ سختی کریں گے، ہم پہ سختی کریں گے. ان کے مزاج میں بہت سختی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ سختی سے معاملہ خراب ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو حضرت عمر حضرت ابوبکر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں، ان میں سختی تو ہے لیکن ذمہ داری پڑے گی تو نرم ہو جائے، توازن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو اس طرح یہاں پہ شورائیت، شورا کا اصول شامل ہے. ٹھیک ہے. اس پہلو سے بھی کہ یہ گویا خلیفہ کا حق یہ مانا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی نے اس پہ یہ اعتراض نہیں نہیں اعتراض کیا کہ آپ یہ استبداد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے حق تو تھا نہیں. بالکل ٹھیک کوئی ہے. یہ نہیں کہہ رہا. بالکل. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر کا اگر انتخاب کیا گیا تو سیدنا ابوبکر بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان موجود لوگوں میں سے ان کو اگر منتخب کیا جائے گا تو سختی پر لوگوں کو کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہیں. جی جی جی. اس پر یا ان کے اندر اس پر کسی کو کوئی سوال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو تو شورا کا مطلب وہ جی. ضروری نہیں کہ وہ ایک رسمی اس کا کوئی عمل ہو. شورا میں اسپرٹ یہ ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں یا جو ذمہ داری دیں تو لوگ اس پر عمومی اعتماد بالکل ان کا موجود ہو. کیا کوئی مجلس شورا بھی ہے، کچھ لوگ خاص ہیں کہ نہیں، جن شورا کی کی رائے؟ مجلس تو تھی،
اچھا تو سیدنا ابوبکر بھی، سیدنا عمر، سیدنا عثمان بھی مہاجرین کی اور انصار کے جو اکابر تھے، بڑے لوگ تھے، یہ وہ مجلس میں اہل ہوتے تھے الرائے اور جو اہم فیصلے ان کی انہی کی مجھ مشورے سے، رائے سے، بنان سے ہی کیا جاتا تھا۔ تو گویا یہ معاملہ بھی شورا کے کی روح اصول کو کے تحت ہی طے اصول ہوا۔ کے تحت ہی ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے اب ایک تیسرا مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب میں جو ہے جب وہ حملہ ہو گیا نا تو وہ حملہ کہ اب شاید میں جو ہے وہ بچ نہ سکوں، نہیں بچوں گا۔ جی تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے دونوں معیارات ہیں، اگر میں بندہ سلیکٹ کر دوں تو بھی میرے سامنے پریسیڈنٹ ہے، نہ کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے۔ لیکن انہوں نے ایک تیسری آپشن کو استعمال کیا اور انہوں نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی اور کہا کہ یہ میں اگر خدا کے حضور بھی حاضر ہوا تو میں کہوں گا کہ میں نے 6 ایسے لوگ سلیکٹ کیے ہیں جو دنیا میں سب سے اعلیٰ تھے جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ان سے راضی ان تھے، سے راضی ان میں سے جو بھی منتخب کر لیا جائے اب وہ اس کا اہل ہے۔ وہ اس کا اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ یہ مشاورت میں شامل رہ سکتا ہے، لیکن وہ خلافت کے منصب، یعنی گویا موروثیت کا انہوں نے اسی کو انہوں نے اوائڈ کیا، اوائڈ کیا۔ یہ یعنی شائبہ نہ ہو کہ اپنے بیٹے کو خلافت کے امیدواروں میں شامل کرے، لیکن تھے مہاجرین میں اور ان کی شخصی حیثیت بھی تھی، بڑی نمایاں تھی۔ ہاں تو انہوں نے کہا کہ وہ مشورے میں وہ شامل ہو جائیں، جی لیکن وہ اس دوڑ میں امیدوار نہیں ہو امیدوار سکتے۔ نہیں ہوں گے۔ اچھا اب 6 میں سے سیدنا عثمان نے غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے، تو یہ انتخاب اب شورائیت کے جو اصول ہیں یہ اس کی روح کے مطابق آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے انتخاب؟ نہیں اس میں بھی بہت واضح ہے، یہ دیکھیں نا، اس میں ایک تو پہلے یہ واضح نہیں کہ سیدنا عمر نے جو 6 لوگوں کے اندر ہم کہتے ہیں ان کے اندر محدود کر دیا کہ ان میں سے ایک خلیفہ بنے گا، تو یہ ان کی تحدید ان کے کسی ثوابدیدی فیصلے کا نتیجہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اصل میں جو اصول چلا آ رہا ہے کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا اور مہاجرین میں سے ہوگا، بالکل ٹھیک۔ تو جب حضرت عمر کی شہادت ہو رہی ہے تو اکابر مہاجرین اس درجے کے جو ہم پلہ ایک طرح سے شمار ہوں وہ یہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ذاتی چوائس نہیں ہے، وہ اصول کا ظہور ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہیں صرف وہ متعین کر کے بتا دیا کہ اس اصول کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، یہی لوگ ہیں جن میں سے کسی کا تم نے انتخاب کرنا ہے۔ صحیح، قریشی بھی یہی ہیں، مہاجر بھی یہی ہیں اور مہاجرین میں سے اکابر بھی یہی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو جہاں بھی روایت میں ذکر ملتا ہے نا کہ اکابر مہاجرین مشورے کے لیے جمع ہوئے تو یہی نام آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، سعد تھے، زبیر تھے، مہاجرین جمع ہو کے مشورہ کر رہے ہیں فلاں معاملے میں، اس لیے کہ اکابر مہاجرین قدیم الاسلام اور بڑے وہ یہی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی۔ بالکل صحیح۔ تو وہ انہوں نے یعنی ثوابدیدی کوئی تحدید نہیں کی، اصول کے مطابق انہوں نے بتا دیا کہ یہ 6 لوگ ہیں، ان میں سے جس کو چاہو منتخب کر لو آپس میں۔ تو ایک تو اس لحاظ سے وہ، اور دوسرے اس لحاظ سے بھی کہ ان 6 میں سے کسی کا انتخاب ہونا ہے تو اس کا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کے ذمہ لگایا کہ آپ فیصلہ کریں، شورا کے اصول کو عمل میں لانے کا اور اس پروسیس کو مکمل کر کے کسی ایک کی تعیین کا وہ آپ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ تو انہوں نے ان حضرات کے مابین بھی پہلے مشاورت کی کہ بھئی طریقہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ دستبردار ہو جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ انتخاب جو ہے وہ اس میں تحدید ہو جائے۔ تو عبد الرحمن بن عوف سے پہلے خود اپنے آپ کو کہ میں تو یہ عمل کر دوں گا لیکن میں اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں۔ طلحہ، زبیر، سعد یہ بھی دستبردار ہو گئے، تو 2 ہی بزرگ بچ گئے جن میں سے کسی کا انتخاب ہونا ہے۔ ان دونوں سے بھی انہوں نے الگ الگ بات چیت کر کے رائے معلوم کر کے یہ دونوں دستبردار نہیں ہوئے۔ بالکل ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب میں پھر باقی عام لوگوں سے رائے لے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے کچھ دن حضرت عمر کے انتقال کے بعد عارضی خلیفہ آپ کہہ سکتے ہیں، خلیفہ تو نہیں لیکن امامت کے لیے حضرت صہیب کو مقرر کیا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ نمازیں پڑھاتے رہیں اور کچھ دن یہ عمل ہوگا۔ تو وہ انہوں نے 2-3 دن 4 دن مدینہ میں جو باقی صحابہ تھے، عام لوگ تھے، حتیٰ کہ کئی ظاہر اہم خواتین ہی ہوں گی، ایک کوئی ووٹنگ تو ہو نہیں رہی تھی، تو جو خواتین ہیں ان سب سے، تو وہ بعد میں اپنا نتیجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے
سب سے بات کی، اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ عثمان کی خلافت. بالکل ٹھیک ہے. کچھ 2-3 صحابہ کا ذکر بھی ملتا ہے کہ وہ انہوں نے اس سے مختلف رائے دی. انہوں نے علی کے حق میں، جس میں مقداد ابن اسود کا ذکر ملتا ہے، عمار بن یاسر کا ذکر ملتا ہے. اور لیکن یہ حضرات مشورے میں بھی نہیں تھے، اور یہ اس طرح سے جو بڑے مہاجرین ہیں جو جن کی رائے اس طرح بھی ان کی حیثیت نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو ان کی رائے اس طرح سے وہ اس کو وزن نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے جو بھی اپنا فیلڈ ورک انہوں نے کیا تھا، ریسرچ کی تھی، اس کے نتائج رکھ دیے. بالکل ٹھیک ہے. کہ لوگوں سے میں نے پوچھ لیا، آپ مجھے عہد دے دیں کہ میں اگر جو فیصلہ کروں، آپ کا انتخاب کروں تو آپ اس کو مانیں گے. آپ بھی مجھے دے دیں، انتخاب کروں گا. اور پھر انہوں نے سیدنا عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا اعلان کیا. وہ سیدنا عثمان کی جو کا انتخاب ہے وہ بھی شورا کے اسی اصول کے روح، بلکہ وہ سب سے زیادہ آپ کو آثار میں اس کا ذکر ملے گا. جب عثمان کے خلاف بغاوت کا عمل اور یہ شہادت تک بات، تو لوگوں نے حوالہ دیا کہ بھئی سب سے زیادہ تو شورا کا عمل حضرت عثمان کے معاملے میں ہوا، اور وہ بالکل متفقہ طور پر ان کا انتخاب ہوا، جس میں کسی نے کوئی اختلافی رائے نہیں رکھی. وہ تو حضرت عثمان کا ہی تھا. اور حضرت علی نے بھی فوراً جو ہے وہ حضرت علی خلافت کے اس سے دستبردار نہیں ہوئے امیدواری سے، لیکن جب بیعت ہو گئی تو انہوں نے کوئی بات نہیں، انہوں نے بیعت کی، بیعت کر لی، اور پھر پوری طرح ان کے ساتھ یعنی وزیر کے طور پر، مشیر کے طور پر شریک ہو. بہت خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب آپ نے کی. خلافہ علی منہاج النبوہ کا جو ہمیں ایک تسلسل نظر آتا ہے، وہ یہاں پہ حضرت عثمان کی انتخاب تک ہمیں اس کی روح کار فرما نظر آتی ہیں. اس کے بعد کیا مسائل ہوئے اور کیا سوالات پیدا ہوئے اور کیا انتشار پیدا ہوا، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.